اقبال نے کہا نا، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ اگر پڑھنے کے لیے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی۔ تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھ کو بھی جینے کا طریقہ، آ جائے گا تجھ کو بھی جینے کا کرینہ، اور تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، فرمان پڑھا کر، آ جائے گا تجھ کو بھی جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اگر ماں باپ صرف کہیں گے ہمارا کام ہے کھانا پلانا، تو باقی کام کون کرے گا؟ باقی کام آپ نہیں کرنے ہیں۔ تو ماں باپ، ہر شخص جتنے بیٹھے ہیں یہاں پہ، کوئی باپ ہے کوئی باپ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ باپ کبھی نہ کبھی بن جائے گا۔ یہ تربیت کی باتیں، اس سے آپ کی اپنی تربیت بھی ہوگی، اور جو اولاد تمہیں دیکھے گی اس کا بھی طریقہ کار آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو اس لیے گرامی القدر، کھانے پینے کے آداب اولاد کے جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، وقت اور نہیں ہے میں باتیں اور کروں آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جنہیں اللہ نے اولاد دی ان کی تربیت کرنے کا ہمیں موقع عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اللہ ہمیں اپنی اولاد کی نگہداشت کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، وما علینا الا البلاغ نظر کرم دی کر جانا، خالی جولیاں سب دیاں آقا بر جانا۔ جزاک اللہ۔ بعد از حمد و صلات، لائق صد عزت و احترام و تکریم، میرے نہایتی واجب القدر عزتوں کے لائق، قرب و جوار دور و نزدیک سے آئے ہوئے معززین علاقہ اور میرے حضور کے غلاموں، دیوانوں اور شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر بر وقت اپنے گھر میں اکٹھا ہونے کی توفیق سے مالا مال فرمایا ہے۔ ہزاروں کروڑوں ایسے بزرگ ہیں، ایسے جوان ہیں جنہیں میرا مالک توفیق نہیں دیتا جمعے والے بھی دن بھی کہ اس کی بارگاہ میں آ کر وہ سجدہ کرے۔ کروڑوں کے حساب سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ راہ خدا میں دیتے ہوئے گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ کروڑوں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہیں اللہ نے اعلیٰ لباس تو نہیں دیا، لیکن جو دل و دماغ دیا ہے اس دل و دماغ میں خدا کی یاد بھی بس رہی ہے، مصطفیٰ کی یاد بھی بس رہی ہے۔ تو آپ اب آپ کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ آپ بر وقت تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کریم آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جمعۃ المبارک کا عظیم الشان دن اپنے خوبصورت لمحات لیے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور جیسے جیسے سیکنڈ گزر رہا ہے ہماری زندگی کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے، اور خوش نصیب حضرات اس وقت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور بد نصیب حضرات اس وقت سے نقصان میں آ رہے ہیں۔ تو اللہ سب ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جنہیں نیکی کی توفیق مل رہی ہے اللہ اپنے حبیب کے صدقے انہیں نیکیاں کرنے کے بعد ان کی حفاظت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے آپ کے سامنے والدین کے حقوق لگاتار 2 جمعۃ المبارک بھی آپ کے سامنے بیان کیے، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ آنے والے جمعۃ المبارک پر میں اولاد کے حقوق بیان کروں گا کہ والدین پر اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ تو میں حسب وعدہ اپنے اسی موضوع کی طرف جا رہا ہوں،
دعا ہے پروردگار عالم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری و ساری فرمائے اور سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے پارہ نمبر 28 سورت کا نام سورہ تحریم اور آیت نمبر 6 کا کچھ حصہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ کریم نے اپنے سربراہوں کے نام کچھ پیغام بھیجا ہے۔ وہ پیغام آپ احباب کے سامنے میں قرآن و سنت کی روشنی میں رکھنا چاہوں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، اے لوگو ایمان والو۔ یہ نہیں فرمایا یا ایھا المنافقون، اے لوگو منافقو، یا ایھا المومنون، اے مومنو، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، نہیں، اس مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، ایمان والو۔ قو انفسکم وآلیکم، بچاؤ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی، کس چیز سے؟ نارن، آگ سے۔ کون سی آگ؟ وقودھا الناس والحجارۃ، جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ اس سے کیا کرو؟ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہلیکم گھر والوں کو بچاؤ۔ یہ حکم ہے پروردگار کا، یہ حکم ہے اس رب ذوالجلال کا کہ جس کے حکم کے بغیر کائنات کا پتہ بھی ہل نہیں سکتا، جو روزی کا رازق ہے، کائنات کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، اول سے لے کر آخر تک بنانے والا بھی ہے، سنوارنے والا بھی ہے، لاج رکھنے والا بھی ہے، عزت دینے والا بھی ہے، ذلت دینے والا بھی ہے، اولاد دینے والا بھی ہے، سب کچھ عطا کرنے والا ہے، حتیٰ کہ اپنا پاک پیغمبر بھی عطا کر کے احسان جتلانے والا ہے۔ کیا فرمایا؟ ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن کیا ہے؟ پتھر ہے، حجارۃ، پتھر، وقودھا الناس، اور لوگ ہیں۔ اب یہاں پر اللہ کریم نے ہر صاحب شعور کو، علم و حکمت کو، ہر عام و خاص کے لیے پیغام دیا کہ ایمان لے آئے ہو تو مبارک ہو، پھر ایمان لینے کے بعد، لے آنے کے بعد تم نے پھر اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تم پہ راضی ہو گیا، تم نے کلمہ پڑھ لیا، سرکار کی غلامی میں آ گئے، غلامی میں آنے کے بعد پھر تم نے جس کاموں کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس کے رسول نے دیا ہے، اس پر آنکھیں بند کر کے عمل پیرا ہونا شروع ہو جاؤ۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ پھر پوچھا نہیں جاتا کہ یہ چونکہ ایسے تھا یا چونکہ ایسا تھا، پھر سوچے سمجھے بغیر اس پہ امین کہنا پڑتا ہے کہ ادھر میرے رب کا فرمان ہے، ادھر میرے نبی کا فرمان ہے۔ خدا کا فرمان نہ مصطفیٰ کے فرمان سے جدا ہے، مصطفیٰ کا فرمان نہ خدا کے فرمان سے جدا ہے، اور دونوں کا اس پر مکمل ایمان ہونا چاہیے بندہ مومن کا، خدا کے کلام پر بھی اور مصطفیٰ کے فرمان پر بھی۔ اسی لیے عاشق کہتے ہیں کہ قرآن ایسی عظیم دولت ہے جسے پڑھو تب بھی ثواب ہے،
پڑھاؤ تب بھی ثواب ہے، سنو تب بھی ثواب ہے، سناؤ تب بھی ثواب ہے، کھول کے زیارت کرو تب بھی ثواب ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ اگر پڑھنے کے لیے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی۔ تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھ کو بھی جینے کا طریقہ، آ جائے گا تجھ کو بھی جینے کا کرینہ، اور تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، فرمان پڑھا کر، آ جائے گا تجھ کو بھی جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ جزاک اللہ۔ تو اس لیے قرآن بڑی دولت ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، وہ معزز تھے زمانے میں، وہ معزز تھے زمانے میں، صاحب قرآن کی طرف نسبت کہتے ہیں، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہتے ہیں وہ معزز اسی لیے کہے گئے کہ وہ قرآن سے ان کا تعلق تھا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کہتا ہے مجھے پڑھو، اس میں تمہاری ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، سوال کرنے والوں سنو، اگر میرے اونٹ کی مہار رسی بھی گم ہو جاتی تو میں قرآن کھولتا، اس سے مجھے اونٹ کی رسی بھی مل جایا کرتی تھی۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ ان کا ایمان تھا کہ جو چیز اللہ کا قرآن دیتا ہے وہ نہ کوئی پیر دے سکتا ہے نہ کوئی مولوی دے سکتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن، اس پہ ہمارا ایمان بالکل 100% درست ہونا چاہیے۔ تو رب کہتا ہے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے۔ اب سنیے، انسان کی پیدائش ہوتی ہے، باپ دعا کرتا ہے، جس طرح پیغمبروں نے دعا کی۔ ایک پیغمبر کی دعا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جسے اللہ نے خلیل اللہ بنایا ہے، اور اس کے بیٹے کو ذبیح اللہ بنایا ہے، اور اس کی اولاد کو حبیب اللہ بنایا ہے۔ پاک پیغمبر تاجدار مدینہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن، اس قرآن کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ نے بار بار سنی ہوگی، لیکن سماعت فرمائیں اور ایمان تازہ فرمائیں۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، جناب سونے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار عالم مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہ میں تیرا پیغمبر تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ رب العالمین کے پیغمبر نے دعا فرمائی، رب نے کیا فرمایا؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ خَلِيمٍ۔ پیغمبر نے دعا کی، رب نے جواب دیا، فرمایا سونے میرے لجپال پیغمبر، پھر میں تجھے غلام یعنی لڑکے کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ نے پھر عطا فرمائی۔ رب کے دربار سے جو مانگو، جب بھی مانگو، جہاں سے مانگو، جتنا مانگو، وہ عطا کرنے پہ قادر تھا، قادر ہے، قادر رہے گا۔ وہ نہ کسی کا محتاج تھا، نہ کسی کا محتاج ہے، نہ کسی کا محتاج ہوگا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، رب وہ ہے نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ شرط یہ ہے اللہ ہو حق جاریہ۔ اس لیے گرامی القدر، انتخاب کرنا اپنے لیے، یہ خود مانگنے کا سلیقہ انسان کو خود ملنا چاہیے۔ کوشش کرے تو کوشش سے انسان کو کیا کچھ نہیں ملتا۔
ایک بچہ مسجد میں مدرسے میں جاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، 2-3 سال گزرتے ہیں تو اتنا بڑا قرآن اللہ اس کے سینے میں سما دیتا ہے، نبی کا فرمان اس کے سینے میں سما دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ کوشش کرتا ہے۔ لیس الانسان الا ما سعی، رب کہتے ہیں انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ بندہ کوشش کرے، رب تو آج بھی اس کی آواز آتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب آدھی رات ہوتی ہے، رات کا آخری پہر ہوتا ہے، رب العالمین آسمان دنیا پہ آتا ہے اور آ کر آواز دیتا ہے، او سونے والو، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے اولاد مانگے میں اس کو اولاد دے دوں؟ کوئی ایسا ہے جو رزق کا متلاشی ہو؟ آپ بچھا مصلا، مانگنا تیرا کام ہے، رزق عطا کرنا رب محمد کا کام ہے۔ ایسا ہے گناہگار پاپی دنیا بھر کے دروں سے ٹکرایا ہوا، آ میرے دربار پہ مصلا بچھانا تیرا کام ہے، عطا کرنا رب محمد کا کام ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں جب زمانے کا بڑے سے بڑا گناہگار، بڑے سے بڑا پاپی رات کے پچھلے پہر کو مصلا بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، عرش والا رب اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرما کے کہتا، فرشتوں دیکھو کتنا گناہگار تھا، آ گیا مجھے بنانے کے لیے آ گیا، انی غفرت لک، گواہ ہو جانا میں نے اس کی بخشش بھی فرما دی، اس کی مغفرت بھی فرما دی۔ کیوں؟ اس نے کوشش کی، آیا در یار پر، چکا در یار پر، تو رب نے کرم کے بادل اس پہ برسا دیے۔ تو اس لیے آج وقت ہے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، رب نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچاؤ، جزاک اللہ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ سنیں، ایک باپ کی جو میرا موضوع ہے، ایک باپ کی ذمہ داری ہے کیا؟ میں تقریباً رات سے صبح تک کافی دیر تک اس موضوع پہ میں مطالعہ کرتا رہا، اور میری عادت ہے کہ اپنے سننے والوں کو ہر جمعۃ المبارک پر ایک نیا موضوع دیا جائے اور نئے سے نئے کلام سے روشناس کرایا جائے، کیونکہ رب کا قرآن بھی بڑا وسیع ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان بھی بڑا وسیع ہے۔ جب تک مسجدوں سے الہ کلمات الحق کی صدا بلند نہیں ہوگی تو لوگ کیسے سنیں گے کہ منافق کون ہے اور عاشق کون ہے؟ اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ اپنے سننے والوں کو حق کی بات بتائی جائے، چاہے جائے کہ ہماری کوئی مخالفت کرے یا نہ کرے، لیکن مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے۔ شاعر کہتا ہے مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے، مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، جب ساتھ ہوتا ہے باقی والی پھر آگے کیا دشواری ہے، پھر آگے کیا دشواری ہے۔ تو اس لیے توجہ، منافق کوئی بھی ہو، جس روپ میں ہو، منافق منافق ہی رہتا ہے، عاشق جس روپ میں ہو، عاشق عاشق ہی رہتا ہے۔ پہچانا جاتا ہے منافق اپنی منافقت سے اور عاشق اپنے عشق کے فیصلے سے پہچانا جاتا ہے، چاہے کسی لباس میں بھی ہو، کسی حلیوں میں بھی ہو۔ تو اس لیے ہمارا کام بنتا ہے اپنے سننے والوں کو حق کی طرف رہنمائی کرنا۔ توجہ فرمائیں، ایک باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کے حق میں پہلا اصول کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب اللہ نے اولاد دے دی تو پھر باپ کا پہلا کام یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان دے، اس کے کان میں بولو اذان دے۔ اذان کون دے گا؟ جسے آتی ہوگی، ڈرامے بازی کی اذان نہیں، حقیقت کی اذان، جسے آتی ہوگی وہ اذان دے گا، ورنہ ڈرامے والے تو آپ کو ہر گلی چوک اور نگر میں ملیں گے۔ فرمایا اذان دو اس کے دائیں کان میں، اقامت کا ہو اس کے بائیں کان میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ تاجدار دو عالم کہہ رہے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے غلام امتی کو کہہ رہے ہیں اولاد ملی ہے تو شکر ادا کر، اور پھر کیا کام کر؟ کان دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہہ، تاکہ تیرا بچہ پیدا ہوا اس کی کان میں پہلے یا خدا کی آواز جائے یا مصطفیٰ کی آواز جائے۔ اللہ حق جاریہ یا علی۔ فرمایا اولاد کے کان میں اذان دو۔ کون دے؟ مولوی صاحب دے؟
پیر صاحب دیں، فقیر صاحب دیں، نہیں، میرے مصطفیٰ نے کرام فرمایا باپ اس کے کان میں اذان دے۔ یہ کام کس کا بولو؟ باپ کا ہے۔ اولاد کے حق میں باپ کا پہلا حق یہ ہے، بیٹا یا بیٹی پیدا ہو اس کے کان میں اذان دو، اس کے کان بائیں طرف میں اقامت کہی جائے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ تیرے میرے سونے پاک نبی کا فرمان ہے۔ اور پھر فرمایا جب 7 دن کا ہو جائے تمہارا بچہ یا تمہاری بچی، ان کا حقیقہ کرو۔ بولو کیا کرو؟ ان کا حقیقہ کرو۔ اگر صاحب نصاب ہیں آپ تو حقیقہ تم پر لازم ہے۔ وہ کیسے میں سمجھاؤں گا۔ اگر آپ غریب ہیں نہ کریں تو گناہ کوئی نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے جب اپنے نواسے امام حسن کی پیدائش ہوئی، سرکار نے کہا لے آؤ میرے حسن کو۔ آیا حسن پاک میرے پاک نبی کی بارگاہ میں، میرے مصطفیٰ نے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں حکم دیا اقامت کہی جائے، خود اقامت فرمائی بیان۔ یہ خود حضور نے کہا بھی، حضور نے عمل بھی کیا۔ مزہ تو تب ہے بندہ بات کہے اور اس پہ عمل بھی کرے۔ اور 7واں دن آئے، سرکار نے فرمایا حقیقہ کرو، اگر گنجائش نہیں ہے چھوڑ دو۔ اور پھر جب وقت آئے 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال کے بعد، اگر بندہ خود جوان ہو گیا اور اس کو خبر ہے کہ میرا حقیقہ نہیں ہوا، ہماری شریعت یہ کہتی ہے، میں دلائل دوں گا اس پر، شریعت یہ کہتی ہے 80 سال کے بھی ہو گئے ہو، اگر تمہیں یاد ہے کہ میرا حقیقہ رہتا ہے تم حقیقہ کرو، اللہ تمہیں ثواب بھی عطا فرمائے گا، اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے۔ فرمایا دوسرا کام یہ کرو، اس کے جناب الاذان کے بعد اس کا حقیقہ کرو اور اس موقع پر سونے نام سے اسے نوازو، اس کا پیارا نام رکھا جائے۔ کون رکھے؟ باپ رکھے۔ کون رکھے؟ باپ رکھے۔ آج کل ہمارے لوگوں کا عجیب سٹیٹس ہے، جو جیلی پیر آپ کو ملا کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے نام دیا ہے، اور میرے سرکار نے کہا باپ نام رکھے گا۔ اگر باپ نام رکھنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اور سرکار نے فرمایا با مانا نام رکھو، سرکار نے فرمایا اللہ کو عبداللہ نام بڑا پیارا ہے، اونچا بولے یا سبحان اللہ۔ عبد الرحمن نام بڑا پیارا ہے، اور سرکار نے فرمایا مجھ محمد کا نام بھی بڑا پیارا ہے۔ تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں جب تمہاری اولاد ہو جائے اس کے کانوں میں اذان، دوسری کان میں اقامت کی جائے، حقیقہ کیا جائے، 7ویں دن اس کا نام پاکیزہ بامانہ نام رکھا جائے۔ اور میرے سرکار نے فرمایا جب اس کا نام تم رکھو میرے نام پہ اپنی اولاد کا نام رکھا کرو۔ یا رسول اللہ آپ کے نام پہ اولاد کا نام کیسے رکھیں؟ فائدہ کیا ہوگا؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جس میرے غلام اور میرے امتی نے میرا نام اپنی اولاد کے نام پہ رکھا، قیامت والے دن میں اپنے نام کے رکھنے کی وجہ سے اس بچے کی شفاعت کرنے آؤں گا۔ محمد نام رکھو، احمد نام رکھو، محمد سلیم رکھ دو، محمد شہزاد رکھ دو، محمد مظہر رکھ دو، مظہر محمد رکھ دو، شہزاد احمد رکھ لو، سبیل احمد رکھ لو۔ فرمایا جس نے میرا نام رکھا، سرکار فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ شفاعت کا مطلب ہے سفارش کروں گا۔ سفارش کا یہ معنی ہے جب وہ پریشان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سرکار فرماتے ہیں میں غلام کے لیے حاضر ہوں گا، اس کی شفاعت بھی کروں گا، جنت میں لے جاؤں گا۔ تو پھر کہنا پڑے گا سرکار بنا لطف عطا ہو کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ فرمایا پاکیزہ نام رکھو، اچھا نام رکھو۔ کون رکھے؟ باپ رکھے۔ پھر اگر باپ کو نہیں پتا تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم پھنس جاؤ کسی مسائل میں، کسی مسئلے میں، پھر اہل علم کے پاس جاؤ۔ کس کے پاس جاؤ؟ بولو اہل علم کے پاس جاؤ، پیر صاحب کے پاس نہ جاؤ جو کہتے ہیں نماز معاف، روزے معاف،
ज़कात का कोई पहलू नहीं। फरमाया आले इल्म के पास जाओ। आले इल्म की क्या निशानी होगी? फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहू। आले इल्म और दुनिया के अंदर बेहतरीन इंसान वो है, मेरे पाक पैगंबर फरमाते हैं, जो कुरान पढ़ता है, कुरान को पढ़ाता है। ये सारे सवाल कुरान से हम करते हैं और कुरान ही इसका जवाब देता है। बच्चा पैदा हो जाए, आजान दो, अकीका करो, नाम रखो, और चौथा काम कह दो सुभान अल्लाह। फरमाया जब जनाबे वाला वो चलने फिरने के काबिल हो जाए, मेरे पाक पैगंबर फरमाते हैं फिर उसे कुरान पढ़ाओ। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं मेरा फरमान पढ़ाओ, उसे दीन की तालीम दो। उस दीन की तालीम में फिर वो आपको बताएगा, पढ़ते पढ़ते पते करेगा खुद कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। ये से इंग्लिश मीडियम तो नहीं बताएगी। हुकूक कौन बताएगा? या रब का कुरान बताएगा या नबी का फरमान बताएगा। सरकार फरमाया फिर बाप की जिम्मेदारी है वो बेटे को दीन इस्लाम की रोशनी दे, दुनियावी तालीम भी दे, जरूरी है, लेकिन इसका यह मकसद नहीं सिर्फ दुनिया ही दुनिया है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, और ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। आज देख लो औलादों को, जिन लोगों ने अपनी औलाद को कुरान पढ़ाया, मुस्तफ़ा का फरमान पढ़ाया हलाल पैसों से, फिर मरने के बाद वो खुश होते हैं कि हम बेगम हैं कि मेरा बेटा नमाज भी पढ़ेगा और साथ मेरे लिए बख्शिश की दुआ भी करता रहेगा। हमारा ये स्टेटस है कि दीन वो पढ़े जो मौलवी हो बस। हालांकि सरकार ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, ओ मेरे गुलामों, दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, फर्ज। हमने ये समझा सिर्फ मदरसे वालों का काम है, बाकी किसी का नहीं। लेकिन है वक्त संभलना, अब भी तुझे मौजूद है, आप अपने आप को संभालें और दीन की तरफ राग़िब करें। और दीन में कोई न शर्म है न उम्र की कोई कैद है। जब मौका मिले कुरान खोल के पढ़ लिया करो, इसमें रब का पैगाम भी होता है, मेरे मुस्तफ़ा की निगाहों का फैजान भी मौजूद है। फरमाया उसके बाद आपने औलाद के साथ शफकत के साथ पेश आना है, प्यार के साथ पेश आना है। शफकत आपने कितना अरसा करनी है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। जब तुम्हारा बच्चा या बच्ची, बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद, सरकार ने फरमाया जब तुम्हारा बच्चा या बच्ची 7 साल के हो जाए, कितने साल के? बोलो कितने साल के? 7 साल के। तो मरू बिस्सलात, उन्हें हुक्म दे नमाज का। किस चीज का हुक्म दो? बोलो नमाज का हुक्म दो। खत्ता जहां तक के आशारा उसकी उम्र 10 साल हो जाए। कितनी साल हो जाए? बोलो 10 साल हो जाए। बच्चे या बच्ची की उम्र 10 साल तुम्हारे बच्चे की उम्र हो जाए, फिर नमाज ना पढ़े तो उसे मार मार कर नमाज पढ़ाओ। क्या करो? बोलो मार मार कर। 2 अल्फाज हैं हदीस के, मार मार कर। 2 बार सरकार ने कहा मार मार कर नमाज पढ़ाओ। और फिर दूसरा अगला जुमला क्या है? उसका बिस्तर अलग कर दो, उसका बिस्तर अलग कर दो। क्यों? अब वो उन लम्हात में आ रहा है कि जो उसके जिम्मा करम पर फर्ज भी लागू हो रहे हैं और वाजिबात भी उसके ऊपर आ रहे हैं। ये अमल कौन करेगा? बाप करेगा। हमारे किसी बच्चे को डंडा लगे तो हमारे लोग कहते हैं ऐसा क्यों करते हैं आप? क्यों मारते हैं बच्चों को? ऐसा क्यों करते हैं? ये सारी जहालत की ये बनाई हुई दीवार है। अगर मुस्तफ़ा का फरमान पढ़ा होता, सुना होता तो वो समझते ना। और मेरे नबी ने जो कहा 7 साल का हो हुक्म दो, 10 साल का हो मार के पढ़ाओ, ये मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है। ये मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है। आप प्यार भी दें, सरकार ने कहा प्यार भी जरूर करें, लेकिन जब इबादत का वक्त आ जाए तो फिर उसे डंडा भी इस्तेमाल करके सजा देकर उसे बारगाह इलाही में पेश करना, ये वालिद का काम है, वालिद का काम है। और बेटी के लिए वालिदा का काम है कि वो अपनी बेटी की चलने फिरने की, उठने बैठने की
وہ نگہداشت کرے، طریقہ کار اپنائے، تاکہ اس کا بیٹا بیٹی جب بڑے ہوں، جب وہ گھر سے باہر نکلیں، یا دلہن لے کر آئیں یا بیٹی دلہن بن کے جائے، تو وہ صرف سر پہ قرآن رکھ کے نہ جائے، جب اپنے پلنگ یا بستر پر جائے تو سب سے پہلے محمد کا قرآن پڑھ کر دولہے کو سنائے۔ یہ ہے عقیدت اور پیار۔ آج ہماری عورتوں کے ہاتھوں میں رومانٹک ناول نہیں ہونے چاہیے، انگلش کی بکیں نہیں ہونے چاہیے، ڈرامے اور فلمیں میگزین نہیں ہونی چاہیے۔ آواز آتی ہے، اے نادانو، تمہارے بیٹوں اور بیٹیوں کے ہاتھوں میں، بیٹیوں کے ہاتھوں میں سیرت سیدہ زہرا پاک کی کتابیں ہونی چاہیے، سیرت عائشہ صدیقہ کی کتابیں ہونی چاہیے، تب تمہارا گھر بھی آباد ہوگا، تمہارا جسم بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور پایا جائے۔ یہ تربیت کون کرے گا؟ ایک باپ کرے گا۔ یہ تربیت کون کرے گا؟ ایک ماں کرے گی۔ باپ نے بس اتنا کام کیا، کماؤ، کھاؤ، عیاشی مارو۔ ماں نے بس یہی کہا، بیٹا پڑھو، سکول جاؤ، آ کے سو جاؤ، نہ نماز کی ضرورت نہ روزے کی ضرورت۔ رسول اللہ نے فرمایا گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اصحاب پیغمبر نے پوچھا حضور کیا ہے قبرستان؟ فرمایا جس گھر میں نماز نہیں ہوتی وہ قبرستان ہے۔ گھر میں بھی نماز پڑھا کرو، اگر مسجد میں فرض پڑھتے ہو تو نفل گھر میں جا کر پڑھ لیا کرو، سنت گھر میں جا کر پڑھ لیا کرو۔ یہی میرے نبی کا طریقہ بھی ہے، یہی میرے نبی کا سبق بھی ہے۔ تربیت کون کرے گا؟ ماں کرے گی۔ تربیت کون کرے گا؟ باپ کرے گا۔ اور باپ نے صرف یہی سمجھا کہ بس میں کھیتی باڑی کرساں پتر جو مرضی عیاشی مارن، نہیں، میرے رب کے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ توجہ فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری مسلم کے اندر جناب والا یہ بات موجود ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک بخاری شریف، ترمذی شریف اور مصنف عبد الرزاق کے اندر، تین بڑی مستند کتابوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اس کے اندر روایت کیا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر راوی حدیث پاک کے، سرکار نے فرمایا اللہ کریم قیامت والے دن تم میں سے ہر شخص سے اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ باپ ہے تو اولاد کے حق میں سوال ہوگا، بیٹی ہے تو ماں سے بیٹی کے حق میں سوال ہوگا، نوکر ہے تو مالک سے سوال ہوگا، وقت کا بادشاہ ہے تو رعایا کے معاملے میں بادشاہ سے سوال ہوگا، استاد ہے تو شاگردوں کے حوالے سے سوال ہوگا، محافظ ہے تو جن کی حفاظت پہ وہ لگا ہے ان کے حق میں سوال ہوگا۔ اور سنو کیا سوال ہوگا، توجہ چاہوں گا۔ سرکار نے فرمایا سربراہ مملکت اپنی عوام کا محافظ ہے، عوام کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر کی محافظ ہے، عورت سے اپنے گھر کے اس گھر کے بنیادوں کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ خادم ہے تو اس سے مالک کے حق میں، مالک سے خادم کے حق میں سوال ہوگا۔ بیٹا ہے تو باپ سے بیٹے کے حق میں سوال ہوگا، بیٹی ہے تو ماں سے بیٹی کے حق میں سوال ہوگا، استاد ہے تو شاگرد کے حوالے سے استاد سے سوال ہوگا۔ اور جو کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو پھنس گیا ساری زندگی اولاد کو یہی تربیت دی، کماؤ کھاؤ یاشی کرو، بس پھر وہاں پہ اسے سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ آج وقت ہے اپنی تربیت، اپنی اولاد کی تربیت یہ کرنا ایک باپ کی ذمہ داری ہے، چاہے باپ ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے، نمازی ہے یا نماز نہیں پڑھتا، اس کی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کا خیال رکھنا۔ اور میرے مصطفیٰ نے اگلا کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھیں حضور نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں اللہ اس مرد پر رحم فرمائے، جڑے مرد بیٹھے ہو آنکھوں سبحان اللہ، زور نہ لا کے آنکھوں سبحان اللہ۔ جب ذکر خدا یا ذکر مصطفیٰ ہو تو چہروں پہ بارہ نہ بجایا کرو، جس کا چہرہ حضور کا ذکر سن کر پریشان ہو تو یار کیا بات ہے، حضور کے سارے دیوانے بیٹھے ہیں، گج کیا کھزرے سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ اس مرد پر رحم کرے، کس مرد پر؟ جو آدھی رات کو اٹھے، وضو کرے،
نماز پڑھے، ساتھ اپنی بیوی کو بھی جگائے، آپ بھی اٹھے نماز پڑھیں۔ سرکار نے فرمایا اگر بیوی نہ اٹھے تو یہ کیا کام کرے؟ چلو پانی بھرے، اس کے منہ پہ چھینٹے مارے، حدیث کے الفاظ ہیں چھینٹے مارے، تو فرمایا پھر اٹھ جائے گی۔ اللہ اس عورت پر رحم کرے، اسی حدیث کا اگلا حصہ، اللہ اس عورت پر رحم کرے جو آدھی رات کو اٹھے اور نماز پڑھے، پھر اپنے خاوند سے کہے آپ بھی اٹھے نماز پڑھے۔ اگر خاوند انکار کرے تو میرے نبی نے کہا یہ چلو میں پانی لے کر اس کے منہ پہ چھینٹے مارے، یہ اٹھ پڑے، اگر غیرت ہو تو اٹھ پڑے، نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہو جائے۔ اور میرے سرکار نے فرمایا جب یہ دونوں کام کریں گے، کون؟ میاں اور بیوی، جب یہ دونوں کام کریں گے فرمایا اللہ ان دونوں پر رحم بھی فرمائے گا، کرم بھی فرمائے گا۔ یہ درس میاں دے اپنی بیوی کو، اگر بیوی نماز پڑھتی ہے تو شوہر سے پیار اور محبت کے ساتھ کہے کہ اب سونے کا وقت نہیں ہے، جاگنے کا وقت ہے۔ پروردگار ساتویں آسمان پہ نیچے آ گیا اور کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرمانے والا ہوں۔ ضرورت ہے تربیت کی، اپنی تربیت کے اندر چینجنگ لائی جائے تاکہ سننے والا، سامعین اور دیکھنے والوں کو عبرت حاصل ہو۔ اگلی روایت ابو داؤد ابن ماجہ اور مستدرک کے اندر ہے، ابو سعید حضرت ابو ہریرہ دونوں یہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب کوئی شخص رات کو اپنی بیوی کو جگاتا ہے آ نماز پڑھیں، اور بیوی جگاتی ہے اپنے شوہر کو آ نماز پڑھیں، اور دونوں باوضو ہو کر جب مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو فرمایا اللہ کریم مردوں، جتنے مرد عبادت کرنے والے، ذکر کرنے والے، جتنی عورتیں ذکر کرنے والی ہیں ان کی تعداد کے برابر اس مرد کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، اس عورت کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہمارا قرآن، یہ ہمارا نبی کا فرمان جو کہتا ہے میاں بیوی کے تعلقات اپنی جگہ اور دین کے تعلقات اپنی جگہ انہیں برقرار رکھنے کا یہ حکم سرکار کے فرمان دیتے ہیں۔ اگلی روایت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا اولادکم۔ انس بن مالک راوی حدیث پاک کے کہتے ہیں میرے حضور نے فرمایا اولاد کو ادب دو، اولاد کو سکون دو، اور اسے ادب کا ایسا طریقہ دکھاؤ تاکہ جس گلی اور محلے سے گزر جائے، تاکہ کوئی بڑا شخص اسے ملے تو یہ زبان سے لب پہلے کھولے کہ السلام قبل الکلام، السلام علیکم ورحمت اللہ، ہو جانے والے تجھے سلام ہو۔ سلام سننے والا بھی پیچھے ہٹ کے دیکھے اور پوچھے تو کس کا بیٹا ہے۔ یہ تربیت کون کرے گا؟ ایک باپ کی ذمہ داری ہے، ایک ماں کی ذمہ داری ہے، وہ تربیت اپنی اولاد کی کرے۔ بزرگ فرماتے ہیں بچہ پیدا کرنا یا بچوں کا پیدا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، ان کی تربیت کرنا بہت بڑی بات ہے، ان کا خیال رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ توجہ چاہوں گا، میرے پاک پیغمبر نے اگلی جو روایت بیان فرمائی، فرمایا اس کے بعد آپ نے کرنا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول ہیں، آپ کہتے ہیں میرے والد بشیر بن سعد کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا اس سے پہلے کہ نعمان بن بشیر کہتے ہیں مجھے میرے باپ نے غلام ہبہ کیا، اسے کام کاج کروایا کرو، کھیتی باڑی جو بھی کام ہے کروایا کرو۔ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا اپنے بیٹے کو غلام دیکھ کر، بات سمجھ آ رہی ہے، حضور کی بارگاہ میں پہنچا، حضور میں نے بیٹے کو ایک غلام ہبہ کیا ہے۔ سرکار نے کہا سب کو دیا ہے؟ حضور نہیں، فرمایا واپس لو اس سے، واپس لو دیا وہ غلام، تجھے خبر نہیں ہے دلو بے تقوی، عدل کرو اولادکم، اپنی اولاد کے ساتھ عدل کرو، غلام دے تو ایک کو نہیں سب کو دو، نہیں دیتے تو سب کو نہ دو۔ اگر جو باپ اپنی اولاد کے حق میں ایک کی طرف نظر اچھی کرے گا دوسرے کی طرف بری کرے گا، اس باپ کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا قیامت والے دن نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اگر باپ نے 3 شادیاں کی ہیں، 2 شادیوں والے بچے اسے سونے لگتے ہیں، پہلی شادی والے بچے اسے برے لگتے ہیں، سرکار نے فرمایا اس سے پوچھا جائے گا بدبخت تھی تو تیری اولاد ہی، اس کی نگہداشت کرنا، اس کا خیال رکھنا یہ تیری ذمہ داری ہے۔ آج بھی وقت ہے ان باپوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے جو اپنے باپوں کا حق ہے کہ اولاد کی تربیت کریں، ہر اولاد کا برابر خیال رکھے۔ ہاں اگر تم نے اولاد میں کسی کو مقام دینا ہے، درجہ دینا ہے، سرکار نے فرمایا پھر بیٹوں اور بیٹیوں میں بیٹیوں کو اعلیٰ مقام دیا کرو۔
ان کی عزت زیادہ کیا کرو. کیوں؟ یہ بیٹی تمہارے گھر میں زحمت بن کر نہیں اللہ کی رحمت بن کر نازل ہوئی ہے. اللہ یا حق جائے. زندہ باد زندہ باد. اس لیے اباب کریم آخری فرمان اور بات ختم. ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا انسان کے پاس خوبصورت عطیہ تحفہ ایک چیز ہے. وہ کیا ہے؟ جسے اللہ نے اولاد دی اس کی تربیت کرے، اس کی تربیت کرے، اسے پڑھائے لکھائے. وہ علم نہیں جو اللہ سے بھی دور کر دے، وہ علم نہیں جو نماز سے بھی دور کر دے، وہ علم نہیں جو گھر بار سے دور کر دے. علم وہ دو تم زندہ رہو تب بھی مطمئن رہو، مر جاؤ تب بھی مطمئن رہو، سوئے ہوئے ہو تب بھی مطمئن رہو، جاگے ہوئے ہو تب بھی مطمئن رہو، گھر میں ہو تب بھی مطمئن رہو، گھر سے باہر ہو تب بھی مطمئن رہو کہ ہم نے اپنی اولاد کو تربیت دی ہے. اور تربیت کس طریقے سے آتی ہے کہ اپنی اولاد کو حلال کے ساتھ پالا جائے. حکیم لقمان کی قرآن میں جو بیٹوں کو وصیت ہے وہ میں نے نہیں پڑھی، کوشش کروں گا آئندہ جمعۃ المبارک کسی موضوع کو پھر چھیڑا جائے کہ میں بتاؤں کہ اولاد کا کیا حق ہے. نتیجہ رزلٹ یہ نکلا جس کو اللہ نے دی ہے اولاد، بیٹے یا بیٹی کی شکل میں ان کی تربیت کا خیال رکھے. اور پھر سرکار نے فرمایا جب اولاد جوان ہو جائے ماں باپ کا حق ہے، چاہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے، بالخصوص بیٹی جب جوان ہو جائے کسی نیک انسان کا رشتہ تلاش کر کے اسے نکاح کر کے دے دیا کرو. اللہ تمہارے اوپر راضی بھی ہوگا اور تمہیں گناہوں سے بھی محفوظ فرما لے گا. اس لیے یہ سرکار کے فرمان ہیں جن پہ چلنا ہمارے لیے انتہائی لازم اور ملزوم ہے. یہ باپ کا حق ہے اولاد کو مسجد میں لے کے آئے، یہ باپ کا حق ہے، ماں کا حق ہے بیٹی کو راہ راست پہ لگائے. اگر ماں باپ صرف کہیں گے ہمارا کام ہے کھانا پلانا تو باقی کام کون کرے گا؟ باقی کام آپ نہیں کرنے ہیں. تو ماں باپ ہر شخص جتنے بیٹھے ہیں یہاں پہ کوئی باپ ہے کوئی باپ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ باپ کبھی نہ کبھی بن جائے گا. یہ تربیت کی باتیں، اس سے آپ کی اپنی تربیت بھی ہوگی اور جو اولاد تمہیں دیکھے گی اس کا بھی طریقہ کار آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو اس لیے گرامی القدر کھانے پینے کے آداب اولاد کے جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، وقت اور نہیں ہے میں باتیں اور کروں آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جنہیں اللہ نے اولاد دی ان کی تربیت کرنے کا ہمیں موقع عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اللہ ہمیں اپنی اولاد کی نگہداشت کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں ادا فرمائے. ٹھیک ہاں چاہ